अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अनदर वीकली रिकैप जहाँ पर हम पिछले गुज़रे हुए हफ़्ते के अंदर जो मेजर इवेंट्स होते हैं जो किसी तरीके से स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कर रहे होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। और क्योंकि ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो स्टॉक प्राइसेस को हिला रहे होते हैं किसी तरीके से, तो वो इन द एंड किसी भी इन्वेस्टर के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो प्राइसेस को ऊपर नीचे लेके जा रहे होते हैं और उनके डिसीजन मेकिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हमारा वीकली रिकैप उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि मतलब हेविली इन्वेस्टेड हैं, ख़ास तौर पे जो सीखना भी चाह रहे हैं, जो बड़े यानी बिगिनर्स हैं, और उन लोगों के लिए भी जो इस मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम से हैं और वो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। अब लास्ट वीक जो है कुछ मेजर चीज़ें जो उसके अंदर हुई हैं, उसमें ऑयल के हवाले से भी कुछ न्यूज़ है और ट्विटर के हवाले से भी अशर भाई एक न्यूज़ आई थी कि इलॉन मस्क ने फाइनली कुछ सोचा है कि वो ट्विटर को शायद ख़रीदेंगे दोबारा से। इस्तिखारे में शायद दोबारा से कुछ और आया है। तो अब देखते हैं कि क्या किस करवट बैठता है ये ऊँट। लेकिन ऑयल प्राइसेस तो अशर भाई काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही हैं, और ये अभी ओपेक प्लस के अंदर भी जो डिसीजन हुआ है ऑयल कट करने का, इस हवाले से अब कहाँ किस तरफ जा रही है ये ऊँट, किस तरफ बैठ रहा है? अच्छा, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उससे पहले कि मैं कुछ भी कहूँ आपसे, आपको पता है मैं हस्ब मामूल डिस्क्लेमर ज़रूर बताता हूँ आपको, ये ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ से। हाँ, बिल्कुल। So obviously, please take a moment to actually pause through this video anytime. And know that by viewing this video, you are going to waive all liability of losses you may suffer. If you do not agree to any portion of the recording, you may discontinue now. इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दो तीन चीज़ें हैं। ज़ाहिर सी बात है, लास्ट वीक हमने देखा था काफ़ी क्या कहते हैं शदीद किस्म की का सेल ऑफ था लास्ट वीक, और इस हफ्ते हमने थोड़ा बहुत इसमें कुछ बाइंग मोमेंटम देखा। Most traders are still calling it as a how should I say, a suckers rally या a bearish rally, जो largely trend bearish है, but then there is a rally. मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि the overall trend is largely bearish so far. The medium term trend, long term को छोड़कर अगर आप medium to short term trend देखते हैं तो अभी भी वो bearish है। अच्छा, हुआ ये कि लास्ट वीक तकरीबन आई थिंक डाउ जोन्स पोस्टेड 2%, S&P एडवांस 1.5 and NASDAQ actually added 0.7 percentage points. कुछ चीज़ें थी दो तीन। एक तो ज़ाहिर सी बात है, एक बड़ी चीज़ ये थी कि OPEC actually OPEC plus, which is comprised of oil producing exporting nations, including the UAE, as well as Saudi Arabia. उसमें प्लस जो है वो प्लस बेसिकली कुछ कंट्रीज़ हैं जो पहले नहीं थी ओपेक का हिस्सा, और उनको अभी रिसेंटली टेम्परेरी तौर पे एज़ पर एन एग्रीमेंट दैट इज़ सपोज टू लास्ट अंटिल द एंड ऑफ 2023, ये 2022 तक एंडिंग मतलब इसने एंड कर जाना था, अभी 2023 तक ये ख़त्म होगी, जिसमें रशिया इज़ द बिग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, जिसने ओपेक को ज्वाइन किया है। ज्वाइन इस तरह किया कि एज ए सेट कि एक टेम्परेरी एग्रीमेंट के तौर पे ज्वाइन किया है। बेसिकली ओपेक प्लस ने अनाउंस किया वेंसडे को कि दे आर कटिंग प्रोडक्शन बाय ए मटेरियल 2 million barrels per day फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स, अब जो महीना अगला आएगा। तो रियली मतलब काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट थी। एंड कुछ रूमर्स थे पहले 500,000 के, 1 million के, फिर 1.5 2 million तक चले गए। बेसिकली ऑल इन ऑल ओपेक की जो अपनी ओपेक प्लस कंट्रीज़ जो हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, रशिया और मतलब लिबिया, UAE, क्या कहते हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी क्या कहते हैं कम ही प्रोड्यूस कर रही थी वर्सेस देयर इनिशियल कोटा लेवल्स। तो ये बेसिकली 2 million barrels per day इन्होंने एक सर्टन बेंचमार्क बनाया हुआ था। आई बिलीव जुलाई का बेंचमार्क था या शायद अप्रैल का बेंचमार्क था, जिससे उन्होंने कट करना अब बेसिकली शुरू करेंगे।
تو لانگ اسٹوری شارٹ, ٹیکنیکل تھنگز اسائڈ, جو کٹ ہے وہ کہنے کو 2 ملین ہے پیپر پر, بٹ ایکچوئل کٹ جو ہوگا کیپیسٹی میں یا پروڈکشن میں سوری, وہ 1 ملین بیرلس پر ڈے ہے, which is equivalent to 1% of the actual global supply. تو اب یہ اچھا, اس میں اشرف بھائی دو چیزیں ذرا کلیئر کیجیے گا. ایک تو یہ کہ جب میں نے بھی یہ پڑھا تھا کہ 2 ملین بیرل جو ہے وہ کٹ کر رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب 1 ملین بیرل ہے, اس کی ایک مطلب کیا وجہ کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ کٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کٹ اس لیے کر رہے ہیں بیکاز دے فیل کہ essentially ایز پر دیم گلوبل ڈیمانڈ سپلائی میں بہت انسرٹنٹی ہے, گلوبل ڈیمانڈ میں انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے, ویزیبلٹی کم ہے, آئل پرائسز وجہ سے کریش کر جائیں گی اگر انہوں نے اپنی سپلائی سسٹین کی. آل ان آل ظاہر سی بات ہے کسی بھی کنٹری کے لیے جو آئل ریونیوز پہ ڈپینڈ کرتی ہے, انکلوڈنگ countries in Africa which are heavily dependent on their livelihood for oil and oil sales and basically savings بھی نہیں ہے زیادہ, تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آئل پرائسز کریش کر جائیں جس طرح کہ وہ 2020 کے کووڈ کے دوران کریش کری تھی. And obviously everyone would want to be جیسے کہتے ہیں نا, would want stability in the oil prices, oil markets. And basically یہ stability کو maintain کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ oil remains around the $80-ish, $80-90 per barrel limit. اس میں کچھ ظاہر سی بات ہے رشیا کبھی انپٹ ہے, رشیا آلریڈی سپلائی کے ساتھ یعنی جیسے کہتے ہیں نا سپلائیز کے ساتھ اسٹرگل کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا آلموسٹ یعنی 1 ملین بیرلز تقریباً پروڈیوس ہی نہیں ہو رہا رشیا کی طرف سے, جو کہ پروڈیوس کرنا چاہیے تھا ورسز یعنی کچھ مہینے پہلے تک, یا رشیا یوکرین وار سے پہلے تک. اور ریسنٹلی آپ نے نارڈ اسٹریم کا تو ہم نے پچھلے ہفتے سنائی. تو آل ان آل یہ اسٹیٹمنٹ ایک طرح سے یہ تھی کہ یار دیکھو آلریڈی کٹس آ چکے ہیں تو ہم اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو وہ کٹ ہے جو کہ ریکگنائز ہو رہا ہے کہ یار یہ کٹ مطلب ہم کیا کریں, یہ پروڈیوس ہی نہیں ہو پا رہا. مطلب اگر فار ایگزامپل نارڈ اسٹریم کی پائپ لائن کا ایشو ہے تو وہ اب پروڈیوس نہیں ہو پا رہا, تو ہم اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں آفیشیلی کہ بھائی یہ نہیں ہو پا رہا, ٹھیک ہے نا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کو اسٹیبلائز مزید کرنے کے لیے ایک سگنل دیا جا رہا ہے مارکیٹ کو کہ ہم کٹ کریں گے, ہم کٹ کر سکتے ہیں فیوچر میں اور بھی, اور اس وقت ہم ایک کٹ کر رہے ہیں تقریباً 1 ملین بیرل کا. تو 1 ملین آلریڈی بڑا ہوا تھا مارکیٹ سے, وہ ریکگنائز ہوا ہے, اور 1 ملین ہم مزید کٹ کریں گے ٹو اسٹیبلائز the market. Obviously higher oil prices means کہ انڈیا oil consuming nations, انڈیا, چائنا, US, ان کے لیے بڑا پرابلم ہے. پاکستان جیسی کنٹریز کے لیے بھی بڑا پرابلم ہے جو کہ امپورٹ کرتی ہیں آئل, پیٹرول کی پرائسز اوپر جاتی چلی جائیں گی یا اوپر رہیں گی. دس مینس فار لانگر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم at the end of the day ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھائی اگر ڈیمانڈ ہی نہیں رہے گی, اگر ڈیمانڈ ہی نیچے جاتی رہے گی تو پھر تو آئل پرائسز مزید کریش کرتی چلی جائیں گی, اینڈ دس ول تھریٹن the livelihood of entire countries, right. تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے. obviously اس میں کچھ اکنامک ریالٹیز ہیں of the oil producing countries, کچھ political considerations ہیں of for the ones involved in this whole Russia-Ukraine conflict. اس میں US ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے, and so on and so forth. So but all in all this is how it's looking currently, 1 million barrels per day. ٹھیک ہے. تو آپ ویسے مطلب شاید یہ تھوڑا سا سلی کویسچن ہو, لیکن یہ 2 ملین بیرل کٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پرائسز کتنا اوپر جائیں گے اگر جائیں گی تو؟ یہ مشکل ہے کہنا. I mean last week I think prices were up 17%. It's very difficult. I mean اس میں ٹیکنیکل انالیسس بھی ہو سکتا ہے, فنڈامنٹل بھی ہو سکتا ہے. میرے نزدیک it's as simple as that. میرے نزدیک I mean I would say this is just the start. Oil prices اس وقت currently, oil markets currently massively under supplied ہیں because oil کی جو spare capacity basically جو existing oil stocks ہیں, میں نے آپ کو پہلے ہی بار بتایا کہ US, OECD, چائنیز آئل انوینٹریز جو ان کی انوینٹریز ہیں وہ ڈرا ڈاؤن ہو چکی ہیں میسولی, تو ان کو تو آئل اپنا ریپلینش, ان کی اپنی انوینٹریز کو دوبارہ ریفل تو کرنا ہوگا, تو وہ کرنے میں بھی آئل مزید کنزیوم ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 سینیریوز ہیں اس وقت. ایک سینیریو یہ ہے کہ آئل اوپر جائے گا,
مطلب یہ تو شروعات ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ڈیمانڈ اسی طرح رہی جو کہ ابھی ہے اس وقت, ڈیمانڈ تقریباً 100 ملین بیرل سے اوپر کی ہے پر ڈے کی, تو اگر یہ رہی تو 1 ملین بیرل پر ڈے کا کٹ ہونا بہت بڑی بات ہے, چونکہ مطلب یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی. 100 ملین بیرل اگر میں پروڈیوس کر رہا ہوں ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے, اور پھر میں نے 99 ملین بیرلس پروڈیوس کرنا شروع کر دیے, تو آبویسلی 1 ملین بیرل بڑا ہیوج پرابلم کریٹ کر دیتا ہے مارکیٹس میں. مطلب کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ 1 ملین بیرل کو کٹ کرنا. مطلب ڈیمانڈ آلریڈی ہے, یہ وہ نہیں ہے کہ میں نیچے لے کر آ گیا تو ڈیمانڈ پہ بھی میٹ ہو رہی ہے, مطلب ڈیمانڈ ہی نہیں میٹ ہو رہی ہے اب, آپ سمجھے. تو یہ چیلنجز ہیں وچ یو کین سی کلیئرلی کہ اس کی وجہ سے کتنی بڑی پرابلمس کریٹ ہوں گی ان دی گلوبل آن مارکیٹس, unless and until, جو کہ سینیریو 2 ہے. unless and until سینیریو 2 یہ ہے کہ ریسیشن آ جاتا ہے اینڈ ڈیمانڈ گیٹس ڈسٹرائڈ. مطلب وہ 100 ملین بیرلس پر ڈے جو ڈیمانڈ ہے نا وہ کریش کر جاتی ہے, جو کووڈ میں کریش کر گئی تھی فار ایگزامپل, وہ کریش کر جاتی ہے 100 سے 80 ملین بیرلس, 90 ملین بیرلس, 90 ملین بیرلس پر ڈے, 95 ملین بیرلس پر ڈے بھی کریش کر جاتی ہے. تو بھی تو یہ جو ایک دم سے جو سپلائی ہوگی, the market will become over supplied, اینڈ جب وہ اوور سپلائی ہوگی تو اسینشلی ہوگا کیا کہ آئل ول کم کریشنگ ڈاؤن ٹو مے بی 60-50 لیولس واپس. تو میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ میں بتا سکوں, بٹ اوبیسلی کرنٹلی میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے. مجھے جو ڈیٹا نظر آ رہا ہے فار ایئر لائنس, فار ادر پلیسز, business is as usual. Actually, glad you mentioned this because ڈیمانڈ کو اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھئی کنزمپشن کیا ہو رہی ہے دنیا بھر میں, اور اس کا ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے مطلب اس کو ٹریک کرنے کے لیے آپ انمپلائمنٹ نمبرز ٹریک کر سکتے ہیں. تو نان فارم پیرولز were announced for September, US non-farm payrolls, and 263,000 US actually added 263,000 jobs in September. After a 315,000 jobs gain in August. Unemployment rate 3.7% جو پچھلے مہینے بڑھا ہوا تھا وہ گر کر 3.5% ہو گیا ہے, رائٹ, میچنگ اے 50-year low, رائٹ. سو مطلب اس کا مطلب جابس تو کریٹ ہو رہی ہیں, لوگ تو ابھی بھی کنزیوم کر رہے ہیں, therefore oil will always be required. But at the same time Federal Reserve دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے, انٹرسٹ ریٹس کو اوپر لے کر جا رہا ہے, and therefore that could suppress demand and destroy demand and therefore destroy the prices of oil. Last week آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے last week اس سے کچھ 2 ہفتے پہلے we actually talked about investing in the oil trade, right? And I think guys can go back, guys and girls can go back and look at that video to get a better sense of how to actually think about this whole these things. However, ہم نے اس میں آپ کو یاد ہوگا 3 کیٹیگریز کا ذکر کیا تھا. اس میں سے ایک تھی آئل سروسز کمپنیز such as Schlumberger and Halliburton. And guess what? This week, the highest gainer across the S&P 500 was actually Halliburton with 26%, I think, gone up by 26% or something, 27%. دیکھ لیں پھر آپ بھی ایلن مسک ہیں, آپ کے کہنے پہ لوگوں نے اسٹاک خریدا اور اسٹاک چڑھ گیا. میں بھی بس ٹویٹر پہ شروع کر دیتا ہوں نام لینا اسٹاک کے. Obviously last week as well this was not any investment advice. میں وہی بات کر رہا تھا جو میرے پورٹ فولیو میں ہے اس وقت. اینڈ گو کہ Halliburton میں نے تھوڑا آپ سمجھ لیں تھوڑا ہائر لیول پہ پکڑا ہوا تھا, اینڈ ایکچولی went down significantly and then moved up. Nevertheless the point is کہ یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ this is a cyclical commodity. You have to be very careful about where you're investing. This is not some sort of long-term investment. فی الحال oil is in a rally and an uptrend. I think most likely it will continue to be, but I would recommend retaining. مطلب میرے لیے تو کم از کم, and for you I would say کہ تھوڑا سوچ سمجھ کے انسان دیکھتا رہے کہ مارکیٹس کس طرف جا رہی ہیں, ڈیمانڈ سائڈ کے کیا حالات ہیں, and then invest accordingly. But this is it. I mean, this is the reality. دیکھیں, if you میرے نزدیک you have to be positioned beforehand and you have to make a choice. Choices کہ یار میری thesis یہ ہے کہ بھائی oil inventories down ہیں, therefore oil اوپر جائے گا, and OPEC and everyone will step in to maintain oil price at a certain level, and therefore this will make for a very substantial profitable year
and years to come for exploration and production companies, E&P companies, for drilling companies, for oil services companies such as Schlumberger and Halliburton. Halliburton, which I personally have a stake, or Desert Fountain has a stake. So ये चीज़ें you will have to make a choice, and you could be right, you could be wrong, but at the end of the day this is a thesis that I have created, and I think इस वक्त तो it's working out fine. अच्छा, इसमें ओपेक प्लस का ये जो कट है, इसके अंदर ज़ाहिर है बहुत सारी वजूहत होंगी जिसके बुनियाद पे इन्होंने कट किया है ना 1 मिलियन बैरल का। क्या इसकी एक वजह ये भी कही जा सकती है कि दे आर एक्सपेक्टिंग यूएस टू कि वो अपने ही ऑयल रिजर्व्स यूज़ करते रहेंगे आने वाले काफ़ी हफ्तों तक, तो उस क्योंकि वो वहाँ पर वो लोग नहीं खरीद रहे होंगे, तो यहाँ पर क्योंकि एक तरह से कुछ थोड़े बहुत, यानी क्योंकि यूएस भी और चाइना भी और ये जो जिनके पास बड़े-बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं वो अपना ऑयल यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि खरीद नहीं रहे होंगे तो मार्केट के अंदर ज़ाहिर है डिमांड कम भी होगी। तो क्या उसको बैलेंस करने के लिए ये भी कहा जा सकता है कि उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन ही, सप्लाई ही कम कर दी? हाँ, यस ऑफ कोर्स, उसको बैलेंस करने के लिए, ऑयल मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए उनको लगता है कि भाई अभी फ़िलहाल जो डिमांड सप्लाई बैलेंस है दैट कुड फेवर दी oil consuming nations or the oil producing nations. आप as OPEC you're oil producing nations, तो obviously उसको manage करने के लिए किया, definitely, yeah, you're right. उसके अलावा obviously Biden recently quoted, for the first time since the Cuban Missile Crisis, we have a direct threat to the use of nuclear weapons if in fact things continue down the path that they've been going. He was also quoted as saying, I don't think there's any such thing as the ability to easily use a tactical nuclear weapon and not end up with Armageddon. So obviously, the US is actually alarming the bells for potential nuclear war with you on obviously preemption of the use of nuclear weapons by the Russians. तो काफ़ी सीरियस इशू बन चुका है. I mean, this is a very profound statement, and obviously markets भी उसको lightly नहीं लेंगे. In the coming weeks, months, however Russia chooses to respond with this Ukrainian conflict, so definitely something to look out for. But I thought I'd mention this. Funny enough, Amgen, who is one of the biopharma companies, they actually I think were paid by the or funded by the US State Department up to $260 million to actually produce a medicine that is actually जो radiation levels जो होते हैं ना nuclear disaster से, उसको वो pills बनाई हैं ताकि radiation levels के radiation से जो harms होते हैं उसको reduce किया जा सके human body में. तो अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये इस वजह से है चूँकि हमारे पास ऑलरेडी ये कुछ यानी ये सप्लाई थी, वी आर जस्ट एडिंग टू द इन्वेंट्री. इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि यूएस में कुछ हो रहा है, आई मीन रशिया में कुछ हो रहा है. बट यूक्रेन ने भी सिमिलर कुछ पिल्स हैं जो बेसिकली रेडिएशन लेवल को रिड्यूस करती हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उसको रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करती है ह्यूमन बॉडी में, तो वो वहाँ पे भी स्टॉक कर रहे हैं यूक्रेन में. So I don't know what's going on. अल्लाह ताला बेहतर करे, but this is looking, मतलब जो vibes हैं वो बहुत weird किस्म की हैं, मुझे तो मिल रही हैं. आखिर में that's pretty much it for now. SPY देख लेते हैं. We're still in the uptrend higher channel. As I've said, जो bottom area है 350 का वो रीच कर रही है, तकरीबन रीच कर दिया है. जो 50 EMA है वो इस वक्त 353 चल रहा है. मार्केट ने इससे पिछले वाले हफ्ते, यानी नॉट लास्ट वीक, द वीक बिफोर, वो लो किया था 357, मेड अ लो ऑफ 357 राइट अबव द 50 EMA एंड राइट अबव द 350 लेवल दैट आई हैव आइडेंटिफाइड एज ए पोटेंशियल सपोर्ट. उसके बाद आप देखते हैं कि इट जस्ट परफेक्टली किस्ड द 380 का जो लेवल था, राइट, जो क्या कहते हैं पहले आइडेंटिफाई हुआ था, जस्ट परफेक्टली किस्ड इट एंड मेड इट बैक, क्या कहते हैं, क्लोज्ड एक्चुअली एट 363.
تو آل ان آل ناٹ این ایگزیکٹلی ویری گڈ سائن. ویکلی پہ اگر یہ بریک کر جاتی تو پھر بھی کچھ ہوپ تھا, بٹ اٹ سیم لائک اٹ واز اے ویری ویک ریلی. ایون اگر آپ ویکلی والیوم دیکھ لیں تو والیوم واز آلسو ویری ویک. اٹ وازنٹ سم تھنگ دیٹ واز مطلب اس سے پہلے جو سیل آف ہے آپ دیکھ لیں, سیل آف کا والیوم اور آپ پھر بائنگ والیوم دیکھ لیں. 1 year chart, on the 1 year on the daily chart for the last year, I mean nothing much. The trend line is still continuing downwards. We're now hovering around the midpoint of the long term upward channel, uptrend channel, and that's pretty much it. I mean دیکھتے ہیں کیا سچویشن ہے, یہ ٹیز کرتی ہے 350 کو ٹچ کرتی ہے کہ نہیں. لاسٹ ڈے جو ہے سیل آف کلیئرلی آیا ہے, تو دس ویک واز موسٹلی ڈسٹریبیوشن. جو ریلی تھی دیٹ واز جیسے کہتے ہیں نا, اٹ واز مور آف سیلنگ ریلی, کہ لوگوں نے ریلی میں بیچا ہی ہے, زیادہ تر ایکیومولیٹ کم کیا ہے. نیٹ میرے خیال سے تو پچھلے 5-6 دنوں میں جو پچھلا ہفتہ آیا اس میں لوگوں نے بیچا زیادہ ہے, خریدا کم ہے, نیٹ سیلرز ہی رہے. اور یہ ہے کہ جنرلی جو لاسٹ ڈے کی کلوزنگ تھی خاص طور پہ, جو جس دن آئی تھنک نان فارم پے رولز آئیں کا نمبر آیا, امپلائمنٹ کا نمبر آیا, جس نے بہت اچھا نمبر دکھایا, بٹ اوبیسلی دیٹ کنفرم دا فیکٹ کہ فیڈرل ریزرو ول کنٹینیو ٹو انکریز انٹرسٹ ریٹس. مطلب یہ بھی ایک عجیب و غریب منطقیں چل رہی ہیں کہ اچھی نیوز آتی ہے تو لوگ بیچنا شروع کر دیتے ہیں بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ فیڈرل ریزرو essentially will continue to hike interest rates and therefore obviously lead to economic slowdown. So negative week overall. I mean very weak sort of week. I understand that there were some movers and shakers. I think oil ke liye is still healthy long term story. matlab ye hafta acha tha, but overall I think generally it was a poor week. That's pretty much it from my part. ٹھیک ہے اشر, جاتے جاتے یہ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ ظاہر ہے آئل کے اندر اب لوگوں نے اپرچونیٹیز ایکسپلور کرنا شروع کی ہیں اور اپنے پیسے انویسٹ کر رہے ہیں. تو کیا ایک ایسی ایڈوائس ہوگی کہ ظاہر ہے مطلب اندھا دھند تو پیسے آئل میں بھی نہیں پھینکنے چاہیے, مطلب یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی 100% شور تو نہیں ہے کہ یہ اس کی پرائسز نے چڑھنا ہی چڑھنا ہے اور سب نے پروفٹ ہی کمانا ہے. مطلب کہیں پر جا کے تو یہ رکے گی نا پرائز بھی, یا پھر ہو بھی سکتا ہے نیچے بھی ہے, نو ون از شور. تو کیا ایک ایسی ایڈوائس ہے جس کو کسی بھی ریٹیل انویسٹر کو ذہن میں رکھنا چاہیے آئل میں گھسنے سے پہلے؟ بھائی پہلے تو سب سے بنیادی جو ایڈوائز میں دوں گا وہ یہ ہے کہ آلویز ڈیورسفائی. آپ ایز اے ریٹیل انویسٹر یو ایکچولی ڈو ناٹ پوزیس دا کائنڈ آف اسکل سیٹ, سیدھی بات ہے, and the knowledge of what's moving the markets as much as the institutional investors do, because ہم directly company سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم we are closer to the heartbeat as of each and every company, and جو ہمارے پاس ڈیو ڈیلیجنس کرنے کا ٹائم ہے, مطلب 40-50-60 ہفتے لگانے کا ٹائم ہے, پورے ہفتے آپ کے پاس نہیں ہے. سیدھی بات ہے, آپ ریٹیل انویسٹر پارٹ ٹائم انویسٹر ہیں, آپ ریٹیل فل ٹائم بھی نہیں ہے. اگر آپ فل ٹائم ہو تو پھر then I would have different advice for you. But for most of the traders out there, what I would say is that diversify. ایک سیکٹر میں اپنا سارا پیسہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. کم مطلب at any point in time کیا کہتے ہیں, I would say کیا کہتے ہیں 7 سے 10 اسٹاکس میں کم از کم آپ ڈیورسیفائی کریں, maybe even more if you can. And maybe we'll speak about diversification in detail, technically how to look at it, but پوائنٹ اس کے ڈیورسیفائی کریں, ڈیورسیفائی فرام سیکٹرز, ڈیورسیفائی فرام اسپیسیفک نیمس. آئل کی اسپیسیفکس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یو کین ڈیورسیفائی انٹو, ویسے تو پرسنلی آئی فیل کہ ایوری اسٹاک گوز اپ, چاہے وہ ENP کمپنیز ہوں, ڈرلنگ کمپنیز ہوں, یا آئل سروسز کمپنیز ہوں, وہ ساری اوپر جاتی ہیں. اگر آئل اوپر جاتا ہے وہ ساری نیچے جاتی ہیں اگر آئل نیچے جاتا ہے. what I would recommend is that don't be reactive, be proactive. ٹھیک ہے, جب پچھلے ہفتے یہ بات ہوئی تھی نا کہ گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑے اور سردی کے موسم میں گرمی کے کپڑے آپ خریدیں, چونکہ اس وقت ڈسکاؤنٹ لگتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی پیپل ول لک ایٹ دس ریلی اینڈ بی لائک یار بس یار اب میں خرید رہا ہوں, خریدیں گے وہ ہو سکتا ہے ٹاپ پر سائیکل کے, یا ایک سرٹن ابھی ایٹ لیسٹ جو شارٹ ٹرم ٹرینڈ ہوگا اس کے ٹاپ پہ خریدیں گے, تو پھر کیا ہوگا. تو اس لیے آئی ووڈ ریکمینڈ کہ ٹرائی ٹو بی پرو ایکٹیو, ڈونٹ بی ریئیکٹیو, ڈونٹ تھنک کہ اب چونکہ اوپر جا چکا ہے تو اب میں خرید لوں. ڈو یور ہوم ورک بفور ہینڈ,
پوزیشن اپنے آپ کو تب کریں when اگر یعنی جب وہ نیچے آ رہا ہو اینڈ دیر از اے سینس اینڈ انڈرسٹینڈنگ, جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے بھی. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ میرا تھیسس کیا ہے اس کو لے کر. اس کے باوجود بھی ایز اے سیڈ, اگر اس کے باوجود اگر میرا تھیسس غلط ہوتا تو میں نے ڈیورسیفائی کیا ہوا ہے. ایک چیز تو ظاہر سی بات ہے اوپر جاتی ہے, دوسری چیز نیچے آ جاتی ہے, رائٹ. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو گیٹ سم سارٹ آف کوشن فرام ڈیورسیفیکیشن. ٹھیک ہے, یعنی گاڑی میں جو ہے وہ ٹھیک ہے, سی این جی اگر سستی چل رہی ہے تو سی این جی لگا لیں, لیکن پیٹرول کا ٹینک بھی لگا رہنے دیں, ڈائیورسیفائی کر کے رکھیں تاکہ کسی وقت اگر سی این جی مہنگی ہوتی ہے تو آپ پیٹرول لگا لیں. یا سی این جی کے پمپ بند ہو جاتے ہیں. ہاں, سی این جی کے پمپ بند ہو جاتے ہیں, آپ کو کہیں ایمرجنسی میں جانا پڑ جاتا ہے. تو یہ مطلب صحیح ہے, جو انویسٹمنٹ ایڈوائس یا اسٹاک سے ریلیٹڈ ہم جو بھی گیان بانٹ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اتنی ساری اور چیزیں کو بھی ہم, اتنی اور مارکیٹس کو بھی ہم کور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں کسی کو بھی کہیں اور نہیں ملے گا, یوٹیوب پر ایسے کوئی بھی نہیں کام کر رہا ہوگا. بہرحال اشر بھائی, ویسے جاتے جاتے یہ ٹویٹر والی ڈیل کے اوپر آپ کچھ لب کشائی کرنا چاہیں گے؟ نہیں یار, آئی تھنک فضول ہے. یہی ہوتا رہے گا آگے پیچھے آگے پیچھے. آئی تھنک ہی نیڈز اندر 2-3 بلین اس کو ابھی بھی ضرورت ہے ڈالرس ٹو ایکچولی ریز ٹو کلوز دا ڈیل. تو اس نے آئی تھنک 37-40 بلین کی ڈیل ہے کیا ہے. دا تھنگ از آل ان آل آئی پرسنلی ڈونٹ کیئر. مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹویٹر میرے ریڈار پہ تو ہے نہیں in terms of a company that I'd like to own for the long term or even for the short term. یہ ایلون کے چکر میں میرے تو بالی, I would lose my hair to be really honest with you. So I would completely avoid this conversation and say کہ بھائی 2-3 بلین کی اور ضرورت ہے, let's see next week if we can put this together, this deal together. But I mean useless drama hai. Honestly for investors this is useless drama. Actually if there's one advice I can give everyone is that cut the noise here. You need to know what is noise and what is not. مطلب میں ویکلیز میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوتا ہوں, یوزلی ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں, وہ چیزیں جو میرے نزدیک آر موونگ دا مارکیٹ. سمپل از دیٹ. تھرسڈے کی کلوز واز ریلیٹڈ ٹو نان فارم پے رولز. وینسڈے کا ٹیوزڈے کا ریلی واز مور ریلیٹڈ ٹو انرجی اسٹاکس موونگ اپ. آئی مین ہر چیز ہیز اے کانٹیکسٹ, اینڈ اس کانٹیکسٹ کے بغیر نیوز ڈسکس کرنا میرے لیے نوائز ہے, اینڈ اٹس جسٹ یوزلیس ٹو می. صحیح. ٹھیک ہے, میرے خیال میں ایسے بھی اس کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. فار دا آڈینس تھینک یو فار ٹیوننگ ان. اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کو پتہ ہی کیا کرنا ہے. اگر آپ نے ہمارے باقی شوز نہیں دیکھے, پرائمرز نہیں دیکھے, تو وہ بھی آپ ہمارے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. کوئی پیسے نہیں لگتے, فی الحال ابھی تک کوئی پیسے نہیں لگ رہے, ہو سکتا ہے آگے چل کے لگنے لگ جائیں. تو جب تک فری ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ویکلی ریکیپس بھی جو ابھی تک ہم کر رہے ہیں فری آف چارج ہیں. اور اگر آپ نے ہمارا ڈسکارڈ چینل نہیں جوائن کیا, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے, جہاں پر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر رہے ہوں گے آنے والے دنوں کے اندر, یا ہمارا فیس بک گروپ جوائن نہیں کیا, تو آپ ہمارا فیس بک گروپ اس ویڈیو کے اندر جو ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا گیا ہے اس کو یوز کر کے جوائن کر سکتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, السلام علیکم. For more insights, join our limited access Discord channel now.